بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ بیٹا جی السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی چیپٹر نمبر 1 کا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلامی فلاحی ریاست، اس کی ڈیفینیشن اور فرائض۔ اسلامی فلاحی ریاست کا مقصد ایسا معاشرہ قائم کرنا جدھر عدل و انصاف ہو، مساوات ہو، امن و امان ہو، اخوت ہو اور عوام کی فلاح، عوام کی بہتری کو ترجیح دی جائے۔ اس ٹاپک کے جو تدریسی مقاصد ہیں اس میں اسلامی فلاحی ریاست کی ڈیفینیشن ہے، اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض ہیں، حکومت کے قیام کا مقصد ہے، اسلامی قوانین کی اہمیت ہے، اسلامی ریاست میں جو بیسک نیڈس ہیں، سہولیات ہے اور انصاف کے نظام کی اہمیت ہے، امتحانی انداز کے سوالات ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست اس طرح بیٹا جی آپ ڈایاگرام کی مدد سے اس کی ہیڈنگ کی وضاحت کریں گے۔ اسلامی فلاحی ریاست وہ ریاست جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتی ہے، عدل و انصاف قائم کرتی ہے، عوام کی جو بیسک نیڈز ہیں، ضرورتیں ہیں لوگوں کی، ان کو پورا کرتی ہے، بیسک فنڈامنٹل رائٹس ایوری سٹیزن ان کو پرووائڈ کرتی ہے، ہر سٹیزن کی عزت، جان، مال اور حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے، تو ایسی ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست مزید ڈیفینیشن اس کی، اسلامی فلاحی ریاست وہ ریاست ہے جو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق قائم ہوتی ہے، جس کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے، عوام کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن و سنت، عدل و انصاف، عوام کی بہتری، مساوات، امن و سکون، یہ مین پوائنٹس ہیں جو اسلامی فلاحی ریاست کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کو پورا کرے۔ اسلامی فلاحی ریاست میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے قیام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں تمام طاقتوں کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، عادل حکومت ہوتی ہے، انصاف پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، حکمران قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست میں ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کیا جاتا ہے، عوام کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست میں حکومت جو ہوتی ہے اس کے قیام کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اسلامی قوانین کا نفاذ، اسلامی فلاحی ریاست کی جو بگ رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ریاست میں اسلامی قوانین کا نفاذ ان کو اپلائی کرے، ان پہ عمل کر سکے۔ وہ اسلامی قوانین کون سے ہیں؟ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اسلامی قوانین میں عدل و انصاف، پرامن معاشرہ، لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، جان، مال، عزت کی حفاظت کی جائے۔ اہم نکات، تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں، ہر سٹیزن کو قانون کے سامنے برابر حمیت حاصل ہو، انصاف ہر انسان کو اونچ نیچ کے بغیر، امیر غریب کے بغیر سب کو ایک جیسا انصاف مل سکے، ظلم نہ ہو، ستم نہ ہو، یہ اسلامی فلاحی ریاست کے اسلامی قوانین کا نفاذ۔ جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں لوگوں کی، اس میں خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے،
اسلامی فلاح ریاست کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ ان جو ضرورتیں ہیں لوگوں کی ان کو پورا کرے اور لوگوں کو خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، صحت، روزگار کے ذریعے لوگوں کا اعتبار حاصل کرے، لوگوں کو ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائیں۔ اسلامی فلاح ریاست ہر سٹیزن کی بنیادی جو ضرورتیں ہوتی ہیں پوری کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی فرد ان ضرورتوں سے محروم نہ رہ سکے۔ سہولیات کی فراہمی، سہولیات کون سی ہوتی ہے؟ تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، ٹرانسپورٹ ہے اور امن ہے۔ یہ اسلامی فلاح ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پرووائڈ کرے۔ اسلامی فلاح ریاست تمام سٹیزن کو بہتر تعلیم، طبی، معاشی، سماجی سہولیات فراہم کرتی ہے تاکہ ہر فرد باوقار زندگی گزار سکے۔ دولت کی منصفانہ تقسیم، اہم نکات: دولت چند ہاتھوں تک محدود نہ رہے، زکوٰۃ، صدقات اور وراثت کے اصولوں پہ عمل کیا جائے، معاشی انصاف قائم کیا جائے، غریب اور کمزور طبقے کی مدد کی جائے۔ یہ کیسے کی جائے گی؟ رزق حلال کمایا جائے، زکوٰۃ دی جائے، صدقات دیے جائیں۔ کن کو؟ ضرورت مند افراد کو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب زکوٰۃ ایک ہاتھ میں جمع نہیں رہے گی، گردش میں رہے گی، زکوٰۃ دولت گردش میں رہے گی تو ضرورت مندوں تک، جو ضرورت مند ہیں ان تک وہ زکوٰۃ پہنچے گی تو ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی تو غربت میں کمی آئے گی تو ریاست خوشحال ہو جائے گی۔ اجتماعی ترقی، اسلامی فلاح ریاست کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ انفرادی ترقی پر بھی ترجیح دے اور اجتماعی ترقی پر بھی ترجیح دے۔ اجتماعی ترقی کون سی ہے؟ تعلیم میں ترقی ہو، صحت میں ترقی ہو، صنعت میں ترقی ہو، زراعت میں ترقی ہو، ٹیکنالوجی میں ترقی ہو، اخلاق میں ترقی ہو۔ یہ اجتماعی ترقی ہے۔ جب اجتماعی ترقی ہوگی تو اسلامی فلاح ریاست میں GDP میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو روزگار ملیں گے، تعلیم ملے گی، صحت ملے گی، صنعت عروج پہ جائے گی تو اس طرح ملک خوشحال ہوگا۔ وضاحت: اسلامی فلاح ریاست ہر شعبے میں متوازن ترقی کو فروغ دیتی ہے تاکہ پوری قوم خوشحال ہو۔ امن و امان کا قیام، امن و امان کے قیام کی اہمیت اور اسلامی فلاح ریاست کے کردار کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اسلامی فلاح ریاست کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک میں، ریاست میں امن و امان قائم کر سکے، انتشار نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، نفرت نہ ہو، قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں، آئین کے مطابق فیصلے کیے جائیں، حکومت سازی آئین کے مطابق کی جائے، عدل و انصاف کیا جائے، لوگوں کے جان، مال، عزت کی حفاظت کی جائے۔ امن و سکون ہوگا تو معاشرہ خوشحال ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے ریاست کی کہ ملک میں امن و امان قائم کرنا۔ اسلامی فلاح ریاست امن و امان قائم کرنا اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ ہر شہری کی جان، مال، عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، جرائم کی روک تھام اور انصاف کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قومی دفاع، قومی دفاع کی اہمیت اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ قومی دفاع کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرے اور مضبوط فوج ہو اس کے پاس، اور جو مشکل وقت میں اپنے ملک کی حفاظت کر سکے۔ اس میں قومی دفاع کو میپ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو۔ قومی دفاع کیسے امپاسبل ہوگا؟ مضبوط فوج ہوگی،
جو ہماری سرحدیں ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، جدید دفاعی نظام ہو، قومی سلامتی ہو، ملکی خود مختاری پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اسی صورت میں قومی دفاع ممکن ہو سکے گا۔ ریاست کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے قومی دفاع کی۔ اسلامی فلاح ریاست جو ہوتی ہے وہ اپنے قومی دفاع کو یقیناً بناتی ہے، مضبوط بناتی ہے۔ اسلامی فلاح ریاست ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اندرونی بیرونی جو بھی خطرات ہوتے ہیں ان کا دفاع کرتی ہے، مضبوط دفاعی نظام ملکی آزادی خود مختاری کی ضمانت دیتی ہے، دفاعی تیاری امن و امان کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ خارجہ پالیسی، ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں انہیں خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں امن، تعاون، تجارت اور مسلمان ممالک سے مضبوط رابطے۔ اسلامی فلاح ریاست دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرتی ہے، امن، انصاف اور باہمی احترام کو فروغ دیا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے، سفارت کاری کی جاتی ہے اور تعاون کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ اچھی خارجہ پالیسی کسی ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جی بیٹا، اسلامی فلاح ریاست کی ڈیفینیشن اور فرائض کے MCQs۔ مختصر سوالات۔ لاسٹ پہ اسلامی فلاح ریاست کو ایک چارٹ کی مدد سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسلامی فلاح ریاست اسلامی فلاح ریاست کے ٹاپک میں جو اہم نکات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی، عدل و انصاف کا قیام، بیسک نیڈس، دولت کی منصفانہ تقسیم، امن و امان، قومی دفاع اور مضبوط خارجہ پالیسی۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک، اسلامی فلاح ریاست کی تعریف اور فرائض۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی جو ریاست ہے پاکستان، وہ اسلامی فلاح ریاست ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ میرا رب صاحب کا حامی و ناصر ہو۔